السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خمار۔ خلیل امریکہ سے آیا تھا اپنے ننھیال شادی میں شرکت کے لیے۔ اس کے ماموں زاد کی شادی تھی۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ تھا۔ ماموں نے اسے کمرہ دکھایا اور ریسٹ کرنے کا کہا۔ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ فریش ہو کر کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ صبح ماموں نے آ کر جگایا۔ خلیل اٹھ گیا اور ماموں نے کہا کہ فریش ہو کے آ جاؤ ڈائننگ ٹیبل پر، سب آپ کا انتظار کر۔ خلیل ناشتے کے لیے آ گیا، سب سے باتیں کرنے لگا۔ سب اس کی فیملی کا پوچھ رہے تھے۔ آج مہندی تھی۔ ممانی نے کہا، خلیل مہندی کے لیے کپڑے لینے ہیں آپ کو؟ کپڑے تو ہیں ممانی، لیکن دل کر رہا ہے کہ یہاں کے روایتی ڈریسز لے لوں۔ ٹھیک ہے، کسی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اتنے میں خلیل کی پھوپھو بھی آ گئیں، ان کے بچے بھی ساتھ تھے۔ وہ خلیل سے بڑے پیار سے ملیں۔ ان کی بیٹی رابیل بھی ساتھ تھی۔ رابی بہت ہی خوبصورت تھی۔ خلیل اور وہ پہلی مرتبہ ملے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ دونوں کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ماموں نے کہا، خلیل تم جاؤ جلدی سے بازار اور اپنے لیے شاپنگ کر کے آ جاؤ۔ خلیل کھویا کھویا سا تھا۔ پھر ماموں نے زبردستی اسے اٹھایا اور خود اس کو ساتھ لے کے چل دیے۔ ماموں نے خود ہی اس کے لیے ڈریسز پسند کیے، پھر جوتے لیے اور وہ واپس آ گئے۔ خلیل کو تیار ہونے کا کہا اور خود تیاری میں لگ گئے۔ خلیل تیار ہو کر باہر آ گیا۔ فنکشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب ران کو مہندی لگانے کے لیے لایا گیا، خلیل اس کے ساتھ تھا۔ رابی بھی گولڈن سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خلیل کو تو جیسے چپ لگ گئی۔ وہ صرف رابی کو دیکھے جا رہا تھا۔ رابی مسکرا رہی تھی، لیکن خلیل کو تو مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ امریکہ سے کال تھی۔ وہ باہر چلا گیا فون اٹینڈ کرنے کے لیے۔ سب سے بات کر کے واپس آیا۔ ماموں نے کہا، خلیل کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ماموں، میں ٹھیک ہوں۔ رابی کو پتہ چلا کہ وہ امریکہ سے آیا ہے اور اس کا ماموں زاد ہے، تو وہ اسے نظر انداز کرنے لگی کیونکہ ماموں ممانی کا ان سے کافی دیر سے رابطہ نہیں تھا اور خلیل کی امی سے ان کی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھیں۔ خلیل عجیب سے خمار میں تھا۔ اس نے ماموں سے بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا کیونکہ فنکشن تھا۔ اس نے شادی ختم ہونے کے بعد بات کرنے کا سوچا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رابی سے ہی بات کر لے۔ وہ امریکہ جیسے ملک میں رہ رہا تھا، لیکن اس میں اچھی بات یہ تھی کہ وہ اس میں سنجیدہ پن بھی تھا۔ دوسرے دن بارات تھی۔ سب تیاری میں لگ گئے تھے۔ بارات کو تھوڑا دور جانا تھا۔ ماموں نے اپنی گاڑی خلیل کو دے دی۔ سب مہمان اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ خلیل کے ساتھ دلہا اور کچھ فیملی ممبر تھے۔ اتنے میں رابی بھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ بھی پیچھے ایڈجسٹ ہو گئی۔ بارات چل پڑی۔ وہاں پہنچے، نکاح کے بعد کھانا اور پھر رخصتی کی تیاری ہونے لگی۔ دلہن لے کر گھر آ گئے۔ کافی دیر رسمیں اور ہنسی مذاق چلتا رہا۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ اس کی آج بھی ہمت نہیں پڑی وہ رابی سے بات کر لے۔ پھر ماموں نے بولا، خلیل کیا بات ہے؟ خلیل نے کہا، ماموں کچھ نہیں۔ وہ بولے، رابی پسند آئی ہے آپ کو؟ وہ چونک کے ماموں کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ وہ ماموں میں، ارے یار چھوڑو، اتنے آزاد خیال ملک میں رہتے ہو اور حد سے زیادہ شرمیلے ہو۔ تم کھوئے کھوئے تھے اور سب نے محسوس کیا ہے۔ میں نے بات کی ہے تمہاری پھوپھو سے۔ تمہارے ابو نے کبھی ان سے رابطہ ہی نہیں کیا، کبھی خیر خبر بھی نہیں لی ان کی۔ اس بات کا ان کو دکھ ہے، لیکن وہ رشتہ دے دیں گے اگر تمہارے ابو خود بات کریں تو۔ ٹھیک ہے، اب باپ سے بات کر لو گے یا وہ بھی میں ہی کروں؟ خلیل ہنس دیا، جی ماموں، یہ نیکی آپ ہی کر لیں تو اچھا ہے۔ دونوں زور سے ہنس دیے۔ خلیل مسکرا رہا تھا۔ دونوں باہر آ گئے۔ سب بیٹھے تھے۔ وہ بھی سب میں بیٹھ گیا۔ رابی سب کو چائے دے رہی تھی۔ خلیل کو بھی چائے دینے آئی تو خلیل نے کہا، مجھے آپ سے ساری زندگی ایسی چائے مل سکتی ہے؟
وہ مسکرا دی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے